اس کا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام اس بات کا نوٹ لیں اور اس بات کا خیال رکھیں. اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ اس بار الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک بیلٹ پیپر دیا جائے گا اور بیلٹ پیپر کے اوپر جہاں پر بٹن کا نشان ہوگا اس بٹن کے نشان کے اوپر آپ کو مہر لگانا ہے. مہر لگانے کے بعد اس کاغذ کو آپ کو فولڈ کر کے موڑ کے آپ اس کو بیلٹ باکس میں ڈالیں گے تبھی جا کر آپ کا ووٹ استعمال ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر جو 80 سال کے ووٹر ہیں ان کو اگر وہ پہلے سے ہی اپنا پوسٹل بیلٹ کے لیے لکھ دیے ہیں, اگر ان کو پوسٹل بیلٹ ان کے گھر پہ آیا تو فوراً اس پر اپنا ووٹ استعمال کر کے اس کو جیسا بھجانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو وہاں پر بھجا دیں, کیونکہ یہ بھی طریقہ ہے بزرگ حضرات کو قانون کے لحاظ سے جو پولنگ بوتھ کو نہیں جا سکتے. یہ اہم چیز ہے جس سے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اس بلدی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر بہت سارے ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں اور بھی بہت سے کام ہونا باقی ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 5 سال میں وہ جو تمام بنیادی کام نہیں ہوئے ہیں اس کو مجلس اپنی نمائندگی پر ان کاموں کو پورا کروائے گی. چوتھی بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف اس بلدی انتخابات میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے مجلس پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر سیاسی پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر نشانہ بنا کر وہ ووٹ حاصل کر سکتی ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کی مثال لے لیجئے. میرا سیاسی چھوٹا سا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بلدی انتخابات کے نتیجے آئیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس پارٹی ایک بھی بلدیہ کی سیٹ جیت پائے گی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بہار کے الیکشن ہوئے یا اس سے پہلے جہاں کہیں جب الیکشن لڑ رہے تھے تو کانگریس کی طرف سے بار بار یہ بولا جا رہا تھا کہ مجلس بی جے پی کی بی ٹیم ہے, مجلس ووٹ کاٹتی ہے. اور جب ہم بہار میں 5 سیٹ جیتے تو فوراً کانگریس کی طرف سے یہ بات آئی کہ مجلس جو ہے 20 سیٹ لڑ کر اور اس میں ووٹ کاٹ دیے. پھر میں نے تمام اعداد و شمار پیش کیے اور یہ بتایا کہ 5 سیٹ 20 میں سے 5 مجلس کامیابی حاصل کی. 15 سیٹ جو بچے ہوئے تھے اس میں سے 8 میں بلکہ 9 سیٹ پر کانگریس اور آر جے ڈی کے لوگ کامیاب ہوئے اور 6 سیٹ پر این ڈی اے یعنی بی جے پی اور نتیش کمار کی جے ڈی یو کامیاب ہوئی. یہ جب میں ڈالا تو کانگریس والے خاموش ہو گئے. اس کا جواب دینا ان کے پاس مناسب نہیں تھا, نہ پاسبل تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک ملکہ گیری کا ایم پی ہے, بڑا عقل مند سمجھتا اپنے آپ کو, مگر وہ بولتے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال, 1.5 ہوشیار. ایک پریس کانفرنس کر کے ملکہ گیری کا کانگریس کا ایم پی بولا کہ ویڈیو دکھایا. اس ویڈیو میں دکھا رہے کہ میں راج بھون میں 1 سال پہلے میں اور سکندرآباد کے جو منسٹر ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں یہ ویڈیو میں بتا رہے میڈیا میں پریس کانفرنس میڈیا کے لوگوں کو بٹھا کر کہ دیکھو اسدالدین اویسی سازش کر رہے ہیں. اب کل میرے کو کوئی ویڈیو بھی جائے جس میں یہ 1.5 ہوشیار بول رہا ہے کہ جاسد بھائی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور ووٹ ڈال دو. ارے کیا ہے یہ لوگ, ارے کبھی اس کو کیا بولتے ہیں حیدرآباد میں بن پہنے کا لوٹھا بولتے ہیں اس کو, کبھی ادھر کبھی ادھر. ارے پہلے طے کر لو کہ تمہارا سیاسی حریف یا مخالف کون ہے. آپ وہ بھی طے نہیں کر پاتے. محض صرف مجلس کے کھندے پہ رکھ کر آپ بندوق چلانا ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ کھندا
نہ کسی کو دے گا اپنی بندوق چلانے کے لیے، نہ یہ کھندا ہمارے ملک کا جو سیاسی سیکولرزم ہے، جو ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، اس بوجھ کو اب میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تیسرا آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے ایک سے ایک ان کے جو منسٹر ہیں سب حیدرآباد کو آ رہے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے اور ختم کرتے ہیں اسد الدین اویسی کے اوپر تنقید کر کے۔ کیا بی جے پی نے 1.5 سال ہوا ان کو 300 ان کے پی جیتے؟ کتنے پیسے انہوں نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے دیے؟ کیا بی جے پی نے لنگر ہاؤس میں کوئی ڈرینیج کے لائن کے لیے پیسے دیے مرکز کی گرانٹ کی طرف سے؟ کیا بی جے پی نے لنگر ہاؤس میں جو پینے کے پانی کے لائن کے لیے کچھ پیسہ دیا؟ کیا بی جے پی نے قلعہ گولکنڈہ کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنایا؟ کیا بی جے پی جب حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش ہوئی جس سے لاکھوں گھروں میں پانی آیا، کیا بی جے پی نے حیدرآباد کی عوام کو راحت پہنچانے کے لیے مودی کی حکومت نے کچھ پیسے دیے؟ کچھ بھی نہیں دیے، ایک پیسہ نہیں دیے۔ میں چیلنج کر کے بتا رہا ہوں، آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ آپ پولیس والوں سے پوچھ لو کہ کیا جو سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ لگا رہے، کیا اس میں دلی کی حکومت مودی کی کچھ ان کو سپورٹ یا گرانٹ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ جو جی ایس ٹی کا کمپنسیشن ہے وہ بھی صحیح وقت پر نہیں دیے۔ کافی چیخ پکار کرنے کے بعد ریاست تلنگانہ کو جی ایس ٹی کا کمپنسیشن ملا۔ آج بی جے پی آ کر مجلس کے اوپر تنقید کر کے حیدرآباد میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کر کے یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی کو اٹھا کر بی جے پی اپنے لیے حاصل کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو مسترد کرے گی، اور ان کا بی جے پی کا ایک شخص کہتا ہے کہ اگر بی جے پی بلدیہ کے الیکشن جیتے گی، بلی کے خواب میں چچڑے بہت آتے ہیں، بی جے پی اگر بلدیہ کا الیکشن جیتے گی تو پرانے شہر کے اوپر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ کون سا سرجیکل سٹرائک کریں گے آپ کو سٹرائک کرنا تھا بے روزگاری کے خلاف، جو آپ سراسر ناکام ثابت ہوئے۔ آپ کو سرجیکل سٹرائک کرنا تھا غربت کے خلاف تاکہ غریبوں کو راحت مل سکے۔ آپ کو سرجیکل سٹرائک کرنا تھا چائنا کے اوپر، چین کے اوپر، جو لداخ میں ڈیکسان پلین میں 900 اسکوائر کلومیٹر پر بھارت کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، بلکہ اس مقام پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے جہاں پر ہمارے 20 بہادر سپاہیوں نے اپنی جان کو گنوایا، جس میں تلنگانہ کے ایک میجر بھی تھے۔ آپ اس پر سرجیکل سٹرائک نہیں، بلدیہ کا الیکشن آیا تو سرجیکل سٹرائک کی بات۔ یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہی ملک کے ایک شہر کے ایک علاقے کے لوگوں کو پاکستانی اور روہنگیا کہتی ہے کہ پاکستانی روہنگیا پرانے شہر میں 30,000 نام ووٹر لسٹ میں۔ ارے تم 1000 نام نہیں دکھا سکتے، مگر جھوٹ کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، یہ بی جے پی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ ان کے جھوٹ کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو سمجھیے۔ یہ صرف جو حیدرآباد کا 6.5 سال کا تلنگانہ بننے کے بعد جو امن ہے، جس میں سرزمین حیدرآباد کی بہت کوششیں رہی اور کریڈٹ ان کو جاتا ہے، مبارکباد کے مستحق وہ ہے، پولیس کے لوگ ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پر امن کو مضبوط کیا، لا اینڈ آرڈر کے مسئلوں کو پیدا ہونے نہیں دیا۔ مگر بی جے پی کی طرف سے کیا بولا جاتا ہے؟ میں قلعے پہ آ کے جھنڈا لگاؤں گا۔ ارے جھنڈا کس کا لگاتا میرے بھائی؟ ترنگا تو ہر 15 اگست کو لگ رہا ہے وہاں پر، ترنگے سے بڑا کوئی جھنڈا نہیں۔ ہمارا جھنڈا، ارے تمہارا نہ جھنڈا لگے گا نہ تمہارا ڈنڈا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ مجلس صرف یہی کہہ رہی ہے کہ جتنے کام یہاں پر لنگر ہاؤس میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ پورے حیدرآباد میں کارخان اسمبلی حلقے میں سب سے زیادہ ڈرینیج کا سیوریج لائن کا پرابلم ہے۔ میں خود جا کر حکومت سے نمائندگی کر کے 290 کروڑ کا پروجیکٹ منظور کرایا ہوں۔ اس کا گورنمنٹ کا جیو بھی جاری ہو گیا، ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، ایک کسی انفراسٹرکچر کمپنی کو کام بھی دیا جا چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پورے کارخان کے اسمبلی حلقے میں اور تھوڑا نامپلی کے اسمبلی حلقے میں ایک نئی ڈرینیج اور سیوریج کی لائن ڈالی جائے گی۔ اس سے بہت بڑا فائدہ حلقہ اسمبلی کارخان کے رہنے والوں کو ہوگا، گندگی کا خاتمہ ہوگا، بیماریاں کم ہوں گی، اور پانی اور ڈرینیج کے لائن ملنے سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی کسی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ اور میں پولیس سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جو مجھ کو جنا کہتے ہیں، مجھ کو جنا کہا گیا تو اس پر کیس نہیں موو کریں گے؟ اگر میں کوئی بی جے پی کے لیڈر کو جنا بول دیا تو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی چینل والے اتنا پکاریں گے جیسا ان کے ممی ڈیڈی کو بول دیے۔ مجھے جنا کہا گیا، کیا میری عزت نفس نہیں ہے؟ میں بھارت کا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوں جو سنویدھان پر اللہ کے نام پر ووٹ کیا ہوں، اور مجھے آپ جنا پکارتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیتی پولیس؟ بتائیے کیا رویہ ہے ان کا؟ کون سا رویہ ہے آپ کا؟ کیوں طرفداری کر رہے ہیں آپ بی جے پی کی؟ یہ سوچنا چاہیے حیدرآباد پولیس کو کہ اگر کسی کو بی جے پی کے لیڈر کو اگر میں وزیر اعظم کو کچھ نام کہہ کر پکار دوں، امت شاہ کو کوئی نام کہہ کر پکار دوں، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ یاد رکھو، آپ میری زبان کو نہیں روک سکتے۔ میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے الیکشن پیسفل گزر جانا، شہر امن سے رہنا، یہ میری ہمیشہ کوشش رہی، مگر طرفداری کریں گے اور کیسز نہیں بک کریں گے، اور اس سے آپ کا باعث ظاہر ہوگا، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو تو ایکول ڈسٹنس ہونا چاہیے۔ ایک شہر کے ایم پی کو جنا بول کر آپ لوگ خاموش بیٹھ جاتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یاد رکھیے یہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت، یعنی ضابط اخلاق کے تحت، تو آپ کی ساکھ متاثر ہوگی، لوگ آپ کے اوپر سوال کریں گے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہے پکار لو، کیا کرتے کر لو، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ میں صرف موت مجھے روک سکتی ہے میرے کام سے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میری نیت کو رب کائنات جانتا ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں اور میرے مقاصد کیا ہیں۔ میں بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ میں بھارت کے آئین کے چار دیواری میں رہ کر مظلوم عوام جس کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا گیا، ان کی بے زبانوں کو ان کی آواز بن کر ایوانوں میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ان غریب اور مظلوم عوام کو جس کو ہم دلت کہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کہتے ہیں، اقلیت کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو کامیاب کرانا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ مگر بی جے پی کے پاس ایسا لگ رہا کہ یہ حیدرآباد کا بلدیہ کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ آپ اور ہم مل کے اب نریندر مودی کو ہٹا کر کسی اور کو پرائم منسٹر بنانے والے ہیں۔ پورے آ گئے۔ کل میں آپ کے کارخان میں جلسہ کر رہا تھا، تو وہاں پر جب میں نے کہا کہ بھائی سب کو بلا لیے، ایک کو نہیں بلائے، تو مجمع سے ایک بچہ بولا نہیں ٹرمپ کو بھی بلا لینا تھا۔ بالکل صحیح بولا بچہ، اب خالی ٹرمپ باقی ہے، پورے آ گئے۔ اب آ رہے، ارے آؤ بابا آؤ، دیکھو شہر دیکھو، چار مینار کی خوبصورتی کو دیکھو، چار مینار کی بلندی کو دیکھو، اور چار مینار جیسی عمارت دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ایسی خوبصورت عمارت کو دیکھو آپ، اور ہو سکے تو قلعہ گولکنڈہ کی در و دیوار کو بھی دیکھو، دیکھتے رہو، دیکھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں اگر تم یہ بولو گے میں قابض ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا میرے پاس، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ ہمارا ماننا یہ کہ جو یہاں پہ آیا گنڈی پیٹ کا پانی پیا انہیں یہیں کا ہی ہو جاتا، انہیں یہیں کا ہی ہو جاتا۔ یہ ہم کو کوئی اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، مگر بولیں گے نہیں میں آ کے گاڑوں گا، میرے بھائی گاڑنا ہمارے کو بھی آتا، سمجھے نا، میں لگا دوں گا، ہم بھی لگا دے سکتے۔
اس زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن صبح 7 بجے سے پورے لوگ پولنگ بوتھ کو جائیے، اور یہ جو حیدرآباد بی جے پی کر رہی ہے اس کا آپ کو مؤثر طریقے سے، جمہوری طریقے سے مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ان کو جواب دینا ہے۔ اس بلدی ڈویژن سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری پولنگ کم سے کم 70% سے اوپر ہونا۔ کیا آپ لوگ مجھے تیقن دیں گے میرے بھائی کہ آپ پولنگ کرائیں گے اس؟ دیکھو آپ بول رہے آپ جب پورے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ڈر رہے ابھی آپ ووٹ ڈالو، جا کے ووٹ ڈالو، نعرے بہت ہو گئے، خالی نعرے زندہ آباد، اور صبح اٹھتے کہ ابھی اٹھ رہا ہوں جاؤ صبح نماز فجر کے بعد یا جو بھی اٹھے فوراً اپنا منہ ہاتھ دھوئے، سیدھا جاؤ ووٹ ڈالو، اور خالی پیٹ میں جا کے ووٹ ڈال کے آ کے اچھا پیٹ بھر ناشتہ کر کے جب ریلیکس بیٹھو۔ مگر اب جاتا ہوں صبح دیکھتے دیکھتے 12-1 بج جاتا رہے نہیں گئے، ارے ابھی جا رہا ہوں، اب 4 بجے جا کے بولتے رہے کیا صاحب اتنی لائن ہے، صبح چلے جاؤ، ووٹ ڈالیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کریے۔ یہ الیکشن یقیناً لنگر ہاؤس کے بلدی مسائل کو حل کرنے کا الیکشن، یہ الیکشن ایک بلدی حلقے میں ایک رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے، مگر یاد رکھیے یہ الیکشن یکجہتی پیدا کرنے کا بھی ہے، یہ الیکشن آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کا الیکشن ہے، تاکہ اگر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دے گا تو آپ کی قیادت میں اتنی طاقت ہوگی کہ ان باطل طوفانوں کا رخ موڑ دے گی، آپ کے گھر تک آنے نہیں دے گی۔ یہ بات کو سمجھیے آپ، ان کے عزائم کیا ہے؟ دلی میں فساد ہوتا ہے تو دلی میں فیضان کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا آپ نے فیضان کا ویڈیو؟ آپ نے فیضان کا ویڈیو دیکھا دلی کے فسادات میں؟ یاد ہے کسی کو فیضان کون ہے یا بھول گئے؟ کتوں کو یاد ہے؟ وہ ویڈیو یہ تھا کہ 3 بچے لیٹے ہوئے، پولیس والے ان کو مار کر نڈھال کر دیے، فیضان کا جبڑا توڑ دیے تھے، فیضان کے یہاں کا جبڑا توڑ دیے، اس کے اسکل میں کراک آ گیا، پھسلیاں ٹوٹ گئی، لیٹا ہوا ہے، اور دلی کی پولیس اس کو مار کے بول دی کہ پڑھو جن گن من۔ ہماری وفاداری دیکھو آپ، تکلیف میں بھی بچہ رو کے پڑھ رہا جن گن من، وہ بچہ مر گیا۔ آج تک ایک پولیس والا امیت شاہ سسپینڈ نہیں کرے اس کو۔ بتاؤ بی جے پی والوں، فرقہ پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا فیضان کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا فیضان کی ماں تڑپتی نہیں ہوگی کہ میرے بچے سے انصاف ہوگا؟ یہ بی جے پی کا کردار ہے، یہ بی جے پی کی سازش اور کوششیں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے، یہ وقت اتحاد کا ہے، اور آپ نے مجھے منتخب کیا یہاں سے، اور آپ نے مجھے ذمہ داری دی۔ میں پارلیمنٹ کے ہر الیکشن میں آپ سے وعدہ کرتا تھا کہ مجھے موقع دو، مجھے حیدرآباد سے باہر جانا ہے، مجھے تلنگانہ سے باہر جانا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے منتخب کیا۔ جب میں بھارت کے کونے کونے میں جا رہا ہوں، مجھ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھ کو تنقید کی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کی سیاست میں اگر سب سے زیادہ کسی کو گالیاں دی گئی ہوں گی، کسی کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے ہوں گے، تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہوگا۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم کہ جب میں پلٹ کر اپنے شہر کو آؤں گا، میں اپنے گھر کو آؤں گا تو اپنے گھر والے کو پاؤں گا۔ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، آپ نے مجھے میری ہمتوں کو بلند کیا، آپ نے میرے حوصلوں کو زندہ رکھا، آپ میرے پیچھے کھڑے، میرے سامنے کھڑے، میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے سیاست میں مجھے انہی علاقوں میں چلایا پھرایا۔ آج آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس گلیوں سے نکلا ہوا ایک سیاستدان آج بھارت کی سیاست میں صرف تمہاری وجہ سے سب کی نیند حرام کر چکا۔ یہ میری کامیابی نہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے،
یہ آپ کی دعاؤں کی کامیابی ہے، یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ ہماری سیاسی سوچ کی کامیابی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کے خواب کیا تھے کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرو، بھارت کی جمہوریت میں اقلیتوں کو، مظلوموں کو انصاف ملے۔ یہ کام آج مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ اسی لیے پورے کے پورے باکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے وہ حیدرآباد کو آ گئے، پورے آ گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ عوام ہماری ہے، یہ روڈ ہماری ہے، یہ چبوترے ہمارے ہیں، یہ ایرانی چائے ہماری ہے، یہ مندی ہماری ہے، یہ بریانی ہماری ہے، یہ تہذیب ہماری ہے، یہ تاریخ ہماری ہے، یہ سب ہمارا ہے۔ جب سب ہمارا ہے تو کوئی آ کر اگر اس شہر کے قدمی کو کہے گا یہ جنا ہے، یہ خدا ہے، تو یہاں کی عوام مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن انشاءاللہ تعالی ان کو جواب ملے گا، اور پولنگ بوتھ کے اندر جا کر ان کو جواب ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ان کو مؤثر جواب دیں گی اور ان کو بتا دیں گی کہ جس بچے کو ہم نے اپنا بیٹا مانا، جس کو ہم نے اپنا بھائی مانا، جس کے لیے ہم نے دعائیں کی، اگر کوئی اس پر اس طرح کی واہیات نظر ڈال کر جھوٹے باتیں کرتا ہے تو یقیناً جواب ملے گا، جمہوری طریقے سے ملے گا۔ میری آپ سے انتظار گزارش ہے کہ لنگر ہاؤس ڈویژن میں اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے اور یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنائیے، کثرت سے دعا بھی کریے، اور ایک پرامن ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو کامیاب کریے۔ اور بھی مجھے جلسوں میں جانا ہے، اسی لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔